دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے ناظرین۔ اس وقت سوشل میڈیا میں دیکھیے گا تو خاص طور پہ اس وقت جو کانفرنس ہو رہی ہے آسما جہانگیر کے حوالے سے، اس میں خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان کی اسپیچ اور علی احمد کرد کی اسپیچ کو بہت زیادہ ہائپ ملی ہے، اس میں بہت زیادہ گفتگو کی گئی ہے۔ اب اس سلسلے میں مختلف قسم کے آ رہے ہیں اور ان آراؤ پہ بات کرنے کے بجائے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محترم چیف جسٹس صاحب نے اب وہاں پر جو اسٹیٹمنٹ دی اور علی احمد کرد صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی اس کو لوگ مختلف طریقوں سے اس کا موازنہ کر رہے ہیں۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے جو وہاں اسٹیٹمنٹ دی ہوگی وہ اپنی ذات کی حیثیت سے دی ہوگی، حالانکہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی ڈکٹیشن نہیں لی اور کوئی مجھے دے نہیں سکتا۔ بالکل، چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اس کو کون ڈکٹیشن دے گا؟ اور انہوں نے جو بھی کچھ بولا، لیکن یہ جو بات انہوں نے اس حوالے سے بھی کی کہ جی میرے جو دوسرے ججز ہیں وہ بھی، ان کا بھی کنڈکٹ بہت ہی بہترین ہے، تو یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ سپریم کورٹ کے ججز کو ایک ہیلدی سوچ دی اور اپنے اس ادارے کی اس اہمیت کو اسٹرانگ کیا۔ لیکن ماضی میں بھی لوگ جانتے ہیں 1956 سے لے کر آج تک جوڈیشری کے بہت سے فیصلے جو ہیں وہ آپ کے غلط ہوئے ہیں، اور کہیں غلطی کی گئی ہے، کہیں غلطی کروائی گئی ہے، کہیں اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے۔ اب اس میں کیا جاؤں، صرف ایک دو کیسز ہی آپ کو بتا دوں کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر تو خود ججز نے کہہ دیا کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے، لیکن وہ تو چلے گئے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جوڈیشل مرڈر کہہ دیا گیا، صرف اتنا کہہ دیا گیا۔ پھر پرویز مشرف صاحب کو کا جو بھی رجم تھا اس کو ویلیڈیٹ کیا، پارلیمنٹ نے بھی کیا، سپریم کورٹ نے بھی کیا، لیکن سپریم کورٹ نے جو ان کو 3 سال کے لیے آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دے دی جس طرح چاہیں، وہ آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی غلط اقدام تھا۔ اسی طرح پی سی او ججز، 100 ججز نکل گئے، بہت سے ایسے فیصلے ہوئے ہیں جو فقید المثال بھی ہیں، بہترین ہیں، مثلا ان کو پاکستان کی تاریخ میں بہترین عدالتی فیصلے۔ تو سپریم کورٹ میں بہت سے فیصلے ایسے ہوئے ہیں اور ابھی ہیں اور ابھی چل رہے ہیں جس کے اوپر سوال اٹھ سکتا ہے، اور ہائی کورٹ میں بھی بہت سے ایسے فیصلے ہیں۔ دیکھیے، آئین کا کسٹوڈین ہے سپریم کورٹ، جو ہے وہ آئین کی کسٹوڈین ہے۔ پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے لیکن سپریم کورٹ آئین کی کسٹوڈین ہے، اور آئین میں 280 آرٹیکل ہیں اور 7 شیڈیول ہیں، اور فنڈامنٹل رائٹس جس کے اوپر سپریم کورٹ کو 184 کے 3 کے تحت بڑے اختیارات ہیں اور ہائی کورٹ کو 199 کے تحت بڑے اختیارات ہیں۔ فنڈامنٹل رائٹس 8 سے 28 تک کی جو آرٹیکلز ہیں وہ سب فنڈامنٹل رائٹس ہیں عام لوگوں کا۔ تو عام آدمیوں کو آج پاکستان میں کس حد تک ان کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے؟ اگر انصاف کیا جا رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر انصاف نہیں کیا جا رہا ہے تو 8 سے 28 آرٹیکلز کی جو بے رحمتی ہو رہی ہے اس کی کسٹوڈین تو سپریم کورٹ ہے نا۔ سپریم کورٹ کو اختیارات بھی تو ملا ہے نا 184(3) کے تحت کہ وہ دیکھے تو اس کو سو موٹو نوٹس لے، ایکشن لے، فوراً کوئی درخواست دے تو اس پہ ایکشن لے۔ تو بہت سے ایسے فیصلے اور ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں، لوگ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں۔ اب جیسے فورن فنڈنگ کیس ہے، اب فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ 7 سال سے رکا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں، حالانکہ وہ ہائی کورٹ بھی گیا، سپریم کورٹ بھی گیا، اور یہ بہت بڑا کرپشن کا کیس ہے، بہت مہنگا کرپشن کا کیس، لیکن طاقتور لوگوں کا کیس ہے، یعنی ملک کے وزیر اعظم کے خلاف ہے، صدر کے خلاف ہے، اسپیکر کے خلاف ہے، وزراء کے خلاف ہے یہ کیس، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے 7 سال۔ ڈیم فنڈز کو دیکھ لیجئے، یہ چند باتیں ہیں جو لوگوں نے کیا ہے، میں سامنے لے آتا ہوں۔ اور ڈیم فنڈز کو دیکھ لیجئے کہ اربوں روپے جمع ہوئے، اس کی صحیح انکوائری کوئی نہیں کر رہا، جو پیسے جمع ہوئے ہیں سننے میں آتا ہے حکومت نے اس کو خرچ کر دیا، جبکہ صرف ڈیم کے لیے یہ تھا، اور یہ سپریم کورٹ کے سپرویژن میں یہ فنڈز تھا، تو اس کی کوشچن مارک ہے اس کے اوپر۔ بنی گالا ریگولرائز ہو گیا،
حالانکہ وہی بنی گالا جس کے بارے میں اس وقت کے جو آپ کا رجسٹرار تھا یا جو کمشنر تھا یا جو بھی اس سے ریلیٹڈ تھا، اس نے یہ دیا کہ یہ تو بنی گالا کیسے ریگولرائز ہو گیا، جو انہوں نے پیپر سبمٹ کیا ہے وہ تو آپ کے کمپیوٹر کا پیپر ہے، اس زمانے میں تو کمپیوٹر تھے ہی نہیں، اور اس کو ریگولرائز کر دیا گیا۔ حالانکہ اسی طرح کی کئی زمینیں، کئی سوسائٹیز، کئی گھر کراچی میں ڈھا دیے گئے، توڑ دیا گیا، حالانکہ 40 سال سے لوگ رہ رہے تھے، صرف اس لیے کہ وہ انلیگل تھا، اور آپ کے جبکہ لیز پہ تھا، پیسے بھی دیے انہوں نے۔ تو یہ طاقتور لوگوں کا تھا بنی گالا، اس کو ریگولرائز کر دیا گیا۔ بی آر ٹی پہ آج تک اسٹے ہے اس کیس کے اوپر، بتائیے۔ حالانکہ اس کیس کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے کہ اگر حکومت صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر حکومت غلط ہے تو اس کی باس پروس ہونی چاہیے۔ ایئر مارشل ارشد ملک صاحب جو پی آئی اے کے چیئرمین ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ کا بہت بڑا کیس آیا، اور وہ سندھ ہائی کورٹ نے ان کو روک دیا کام کرنے سے، پھر سپریم کورٹ نے بھی روک دیا، اور یہ چیز وہاں اسٹیبلش ہوئی کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ارریگولر ہے، اور 2 پوسٹ ہولڈ کیے ہوئے تھے۔ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے اس پہ، لیکن سوال یہاں پہ آ گیا کہ پھر ایک دم یہ کیس دب گیا، خاموش ہو گیا، حکومت نے ان کو ایکسٹینشن بھی دے دی، اور کورٹ میں ابھی تک یہ معاملہ ہے۔ یا تو بتا دیں ان کی اپوائنٹمنٹ ریگولر ہوئی ہے یا ارریگولر ہوئی ہے، یا موقع دیں ان لوگوں کو جنہوں نے چیلنج کیا ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ ارریگولر ہے، لیکن وہ دب گیا۔ قاسم سوری کا الیکشن، اس کے اوپر ٹریبونل نے فیصلے دے دیے کہ 52,000 ووٹ جو ہے وہ جاری ڈالیں۔ الیکشن ٹریبونل کا یہ اختیار ہوتا ہے مینلی، اس نے دے دیا 14 مہینے کی، یہ نہیں 2 دن بعد نہیں دیا، 14 مہینے بعد دیا۔ پھر 1.5 سال سے ابھی یہ کیس اسٹے پہ ہے سپریم کورٹ میں، بھائی فیصلہ کر دیں، اگر یہ صحیح ہے وہ تو انجوائے کر رہے ہیں۔ ایک ایسا آدمی، اگر یہ ٹریبونل کے فیصلے کو دیکھا جائے تو ایک ایسا آدمی جعلی 52,000 ووٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں گیا، اس کو تو جیل میں ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی جو آپ کا ادارہ ہے پارلیمنٹ، اس کا ڈپٹی اسپیکر بن کر وہاں قانون سازی ہو رہی ہے، اس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کو اسٹے ملا ہوا ہے سپریم کورٹ سے۔ فیصل واڈا کا کیس ڈیلے پہ ڈیلے، ہائی کورٹ بھی گیا، وہاں سے واپس آیا، الیکشن کمیشن آج تک پڑا ہے، جبکہ 2000% یہ کیس کرسٹل کلیئر ہے کہ فیصل واڈا تاحیات نائل ہوتے ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں۔ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن پہ دیا، چاہتے تو اس کا فیصلہ وہ بھی کر سکتے تھے۔ رنگ روڈ، ظاہر ہے اس میں عام آدمیوں کے پیسے انوالو ہیں، ان کی رائٹس انوالو ہے، اس کو ٹیک اپ کیا جا سکتا تھا، بہت بڑی کرپشن ہے، لیکن اس کے اوپر حکومت نے انکوائری کری، حکومتی کے لوگ انوالو ہیں، وزیر کا نام آ رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر ایک ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو ہے وہ 118 ارب روپے کی کرپشن بتائی مراد سعید کے اوپر سے، اور 7 ارب اس کے بارے میں کہا گیا، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ آپ کے جو صورتحال ہے، ریلوے کے وزیر کے نیچے جو ہے وہ کئی درجنوں ایکسیڈنٹ ہو گئے، کئی 100 لوگ جو ہے وہ مارے گئے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسی طریقے سے آپ آ جائیں توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ ملک کی عزت اور رسپیکٹ کا کیس ہے، جو سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق کسی نے کہ جی سپریم کورٹ میں گیا ہے یا ہائی کورٹ میں گیا ہے، لیکن وہ کیس نہ بھی جاتا تب بھی سپریم کورٹ اس کیس کو ٹیک اپ کر سکتی تھی کیونکہ یہ ملکی عزت کا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں طاقتور ترین وزیر اعظم کی کرپشن کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے، لیکن عدلیہ تو یہ نہیں دیکھتی کہ یہ وزیر اعظم ہے یا یہ ایک عام آدمی، لیکن یہ کیس کا ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ عمران خان کو صادق اور امین کہہ دیا گیا، حالانکہ کئی ایسی چیزیں اسٹیبلش کی گئی، جہانگیر ترین کو تاحیات نائل کر دیا گیا، عمران خان صاحب کو باعزت بری کر دیا گیا اور ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا گیا، جبکہ ان کے حوالے سے کتنی کیسز ہیں، کتنی باتیں ہیں جو اسٹیبلش ہیں، لیکن کر دیا گیا۔
نواز شریف کو ایک اوکاما پہ نکال دیا گیا، پاناما کے کیس پہ آئے اوکاما پہ نکال دیا گیا۔ خود جوڈیشری کے لوگوں نے، وکلا نے کہا کہ سپریم کورٹ کو ٹرائل کورٹ تو نہیں ہے، انویسٹیگیٹو ادارہ تو نہیں ہے، پروسیکیوشن کا ادارہ تو نہیں ہے، وہ سب چیزوں کے اختیارات خود لے کے بیٹھ گئے، جی آئی ٹی بنا دی، اس میں ایک مانیٹرنگ جج بنا دیا، یہ کام نہیں ہے سپریم کورٹ کا۔ تو اس پہ سوالات اٹھ گئے، یہ ایک اختیار نہیں ہے۔ ایز اے طالب علم میں انہی کی بات کوٹ کر رہا ہوں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جی پاناما پہ آپ نے لیا اور کاما پہ آپ نے نکال دیا۔ ابھی تایات نائلی مریم نواز صاحبہ کا جو کیس ہے، آئینی ماہرین کا خیال ہے صرف اس بنیاد پر ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا یا ان کو سزا دی گئی کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں، ورنہ کوئی ڈاکومنٹس ان کے خلاف نہیں ہے، ماں سوائے ایک فائنینشیل ایجنسیز نے ایک لیٹر لکھ دیا جس کی خود اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ ہمارے قانون شہادت کے لحاظ سے زیرو ہے۔ یہ ہوگا یو کے میں کوئی امپورٹنٹ اس کا لیٹر، لیکن پاکستان کے قانون شہادت کے لحاظ سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر بھی جیل ہوئی، ڈیتھ سیل رکھا گیا، اور جو کچھ بھی ہے ابھی کیس چل رہا ہے 24 کو بہت ہی اہم فیصلہ آنا ہے، کیونکہ دستاویزات مانگی اور یہ وہ دستاویزات ان کے پاس ہے نہیں، وہ ضمانت کے وقت یہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، پھر عدالت نے مانگی ہے، موقع دیا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے 24 کو۔ جج شوکت صدیقی کو انصاف کے اوپر سوال اٹھتا ہے، جج ارشد ملک کی ویڈیو کے اوپر ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا، جبکہ کوٹیکنا کیس میں ایک ویڈیو کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے، لیکن اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ رانا شمیم کے حلفیہ بیان کے اوپر کہا یہ جاتا ہے کہ جی تینوں کو نوٹسز ہونے چاہیے تھے اور تینوں کو حلفیہ بیان تینوں سے کروایا جاتا یا ایک جوڈیشل انکوائری کرتے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود ججز جو ریٹائرڈ ہیں یا وکیل ہیں، جو پریکٹسنگ وکیل ہیں، بڑے نامی گرامی کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ انصاف کے تقاضے وہ کہتے ہیں پورے نہیں ہوئے۔ بہرحال یہ کیس بھی ابھی بھی کورٹ میں ہے۔ اسی طریقے سے لینڈ مافیا کو بڑی بھاری سپورٹ ملتی ہے پیسے کی ادائیگی کے حوالے سے بھی، اور لینڈ مافیا جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، جبکہ اس کے سارے چیزیں سامنے آتی ہیں، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے لینڈ مافیا، آٹا چور، چینی چور، دوائی چور اور ویکسین چور، اور جو اربوں روپے ویکسین کا باہر کی ایجنسیز نے، آئی ایم ایف نے، دوسرے ورلڈ بینک نے دیا تھا، اس کے اوپر آڈٹ رپورٹ بھی آ چکی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے، حالانکہ یہ ملکی رسپیکٹ کا بھی معاملہ ہے اور عوام کے بیسک رائٹ کا بھی معاملہ ہے، اس کے اوپر تو ایکشن ہونا چاہیے تھا، خود عدالت کو نوٹس لینی چاہیے۔ یہ خبر موجود ہے۔ بلدیاتی ادارے کا آرڈر دیا سپریم کورٹ نے، لیکن بلدیاتی ادارے کام نہیں کر پا رہے اور سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہی، تو لوگ اس پہ آتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ کیا کوئی دباؤ آ گیا۔ سینٹ کے چیئرمین کے حوالے سے وہاں پر جس طریقے سے ریگنگ ہوئی، اور جو وہ 7-8 پیپرز کے اوپر جو اس وقت کے وہاں پہ جو اسپیکر بیٹھے ہوئے تھے، جو بھی تھے، جو رجسٹرار بنے تھے، انہوں نے غلط رولنگ دی اور پھر یہ کورٹ میں کیس کیا، لیکن ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے۔ حالانکہ آئینی اور قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس وقت چیئرمین سینٹ صحیح معنوں میں یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں۔ بہت سارے ججز کی زمین نکل رہی ہے، اس کے اوپر سوالات آ رہے ہیں، میرا خیال ہے اس کو وہ بہت بڑا کوشچن ہے جس کے اوپر عام آدمی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ عدلیہ کے اعلیٰ ترین ججز کی زمینیں آ رہی ہیں۔ اعظم سواتی اور فواد چودھری نے ایک جوڈیشل ادارہ بھی ایک لحاظ سے، اور ایک آئینی ادارہ ہے جس کی تضییق کی، توہین کی، دھمکیاں دیں، اور اس سلسلے میں سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے تھا سپریم کورٹ سے، لیکن وہ نہیں ہوا، اور وہ کیس الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے۔ الیکشن کمیشن سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنا استحقاق اور آئینی اور قانونی جو اس کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے۔ غیر قانونی ایمنسٹی دی گئی کالے دھن کو سفید کرنے کی، مجھے لگتا ہے اس وقت کورٹ کو یہ ایکشن لینا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں تو بڑے بڑے لوگ جنہوں نے عوام کے مال کو چوسا ہے اور عوام کو ذک دے کر ایک عام پاکستانی کے جیب سے پیسے نکال کر، پیٹ سے پیسے نکال کر بنائے ہیں کالے دھن، اس کو انہوں نے سفید دھن کرنے کے لیے اجازت دی۔ سپریم کورٹ پہ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کا بھی کیس ہے، کرپشن کا بھی کیس ہے۔
اچھا جی، نیب پوری طریقے سے اس وقت، حالانکہ سپریم کورٹ اس کی سرزنش کرتی رہتی ہے، نیب پوری طریقے سے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام کر رہا ہے، لیکن اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا ہے اور اس کی سرزنش بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اب تو بہت سے ایسے قوانین ہو رہے ہیں، بہت سے ایسے قوانین بن رہے ہیں پارلیمنٹ میں، یقیناً وہ سپریم کورٹ میں آئیں گے۔ ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے، ہمیں چیف جسٹس صاحب سے بہت زیادہ امید ہے کہ یقیناً چیف جسٹس صاحب نے جو اسٹینڈ لیا ہے اور جو بات کہی ہے، عام پبلک ایک بہت بڑے پلیٹ فارم پہ جہاں پہ بہت بھاری ایلیگیشن تھی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی عدلیہ آزاد ہے۔ تو عدلیہ کی آزادی کا ایک ٹیسٹ کیس 24 تاریخ کو مریم نواز صاحبہ کے فیصلے کی صورت میں جو اپیل کا ہے وہ آنے والا ہے، اور اس میں عدالت نے نیب سے وہ دستاویزات مانگی ہیں اور انہوں نے کہا ہے باقی تمام چیزیں چھوڑیں، وہ سب جو پیپر ہے وہ ایک غلط ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دستاویزاتی ثبوت لائیں۔ اگر 24 تاریخ کو دستاویزی ثبوت نہیں دیتے ہیں نیب اور کوئی اور ذریعے سے اس کیس کو ڈیلے کیا جاتا ہے یا اس کو گھمایا جاتا ہے، تو پھر یہ والا سوال آئے گا کہ عدلیہ آزاد ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے۔ محترم جناب چیف جسٹس صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد اور بہت سارے کیسز ہیں جس سے امید کی جاتی ہے کہ جس طرح چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ عدلیہ آزاد ہے، میرے جو کلیگ ہیں وہ آزادی سے کام کر رہے ہیں، تو پاکستان کی عوام کو یقین ہے کہ یہ جو تمام کیسز ہیں جس کا ذکر کیا ہے اس کو میرٹ پہ حل کیا جائے گا۔ ہم سب کو امید ہے اپنی عدالت سے اور بڑا احترام ہے۔ ڈاکٹر دانش پیار دیجیے، اللہ حافظ۔